ایک طرف تھا دنیا کا سب سے بڑا امپائر بازنطین امپائر، ان کی فوج 1 لاکھ سے زیادہ تلواریں، تیروں کے ڈھیر اور گھوڑوں کی فوجیں، اور دوسری طرف صرف 30,000 مسلمان، نہ زیادہ تلوار نہ زیادہ ریسورسز، بس ایک چیز تھی ان کے پاس، اللہ پر یقین۔ یہ کہانی ہے جنگ یرموک کی، ایک ایسی جنگ جہاں چھوٹی سی فوج نے اپنے ایمان، ہمت اور اسٹریٹجی سے دنیا کی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دوستوں، یہ واقعہ ہے 636 عیسوی کا۔ اس وقت مسلمان جو نئے نئے عرب سے نکلے تھے، اللہ کے دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے نکل چکے تھے۔ بازنطین امپائر، جو اس وقت روم کے نام سے بھی مشہور تھا، دنیا کی سب سے بڑی قوت تھی۔ ان کے پاس زمین بھی تھی، مال و دولت بھی، اور لاکھوں کی فوج بھی۔ جب مسلمانوں نے شام کے علاقوں میں اسلام کا پیغام پھیلایا تو بازنطین امپائر کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عرب کے چھوٹے سے لشکر کو مٹا دیا جائے۔ مگر مسلمانوں کے لیے یہ جنگ صرف زمین یا مال کی جنگ نہیں تھی، یہ تھی ایمان اور حق کی جنگ۔ مسلم فوج کی قیادت کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ تھے بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگ۔ سوچو، ایک طرف جو لوگ تھے جو دنیا کے مزے چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے، اور دوسری طرف تھا ایک امپائر جو صرف زمین اور طاقت کے لیے لڑ رہا تھا۔ مسلم فوج کی قیادت کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ تھے بڑے بڑے صحابہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگ۔ سوچو، ایک طرف وہ لوگ تھے جو دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف تھا ایک امپائر جو صرف زمین اور طاقت کے لیے لڑ رہا تھا۔ مسلم فوج کی قیادت کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ تھے بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگ۔ سوچو، ایک طرف وہ لوگ تھے جو دنیا کے عیش و عشرت چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے، اور دوسری طرف تھا ایک امپائر جو صرف اور صرف زمین اور طاقت کے لیے لڑ رہا تھا۔ یرموک کا میدان طے ہوا۔ مسلمانوں کی فوج صرف 30,000 اور بازنطین فوج تقریباً 1.5 لاکھ کے پاس تھی۔ جنگ کے دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو 36 دستوں میں تقسیم کیا، اور ہر سائیڈ پر اسٹریٹجی بنائی گئی تاکہ دشمنوں کے ہر وار کا جواب دیا جا سکے۔ بازنطین نے سوچا کہ وہ مسلمانوں کو صرف اپنی تعداد سے کچل دیں گے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یہ یقین تھا کہ جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بازنطین فوج نے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی اسٹریٹجی بدل کر انہیں الٹی طرف سے گھیر لیا۔ ہر سولجر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ صحابہ کے دلوں میں صرف یہ جذبہ تھا کہ یا تو اسلام یا۔ یرموک کا میدان طے ہوا۔ مسلمانوں کی فوج صرف 30,000 اور بازنطین فوج تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ جنگ کے دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو 36 دستوں میں تقسیم کیا۔ ہر سائیڈ پر اسٹریٹجی بنائی گئی تاکہ دشمنوں کے ہر وار کا جواب دیا جا سکے۔ بازنطین نے سوچا کہ وہ صرف اپنی تعداد سے مسلمانوں کو کچل دیں گے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یہ یقین تھا کہ جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بازنطین فوج نے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی اسٹریٹجی بدل کر انہیں الٹی طرف سے گھیر لیا۔ ہر سولجر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ صحابہ کے دلوں میں صرف یہ جذبہ تھا کہ یا تو اسلام کی عزت بچائیں گے یا اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کریں گے۔ جنگ بہت شدت سے لڑی گئی، اور پھر ایک وقت آیا جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، جو پہلے اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا، آج میں اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ وہ اور ان کے 400 ساتھی سیدھا بازنطین فوج کے بیچ میں گھس گئے۔ یہ حملہ اتنا طاقتور تھا کہ بازنطین فوج کی صفیں ٹوٹ گئی۔ اس وقت مسلمانوں کا جذبہ بڑھ گیا اور بازنطین اپنا حوصلہ کھو بیٹھے۔ چند دنوں کی مسلسل جنگ کے بعد آخرکار بازنطین فوج کو شکست ملی۔ ان کا سب سے بڑا امپائر پہلی بار اتنی بری طرح سے ہارا۔
یرموک کی اس فتح نے شام کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ طاقت صرف فوج اور ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، طاقت ہوتی ہے ایمان اور یقین میں۔ جنگ یرموک ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی قوت بھی ان کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ تھی جنگ یرموک کی کہانی، ایک ایسی جنگ جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر آج ہم بھی وہی جذبہ، وہی یقین اپنی زندگی میں لے آئیں تو کیا ہم اپنی مصیبتوں کو شکست نہیں دے سکتے؟